مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حل عطا کا کیا تمہارے پاس آئی ہیں حدیث الغاشیہ ڈھانپنے والی کی بات. وجوہ کتنے ہی چہرے ہیں یوم دن اس دن خاشیۃ ذلیل اور عاجز عاملۃ عمل کرنے والے ناصبۃ مشقت اٹھانے والے تصلا داخل ہوں گے نارن آگ میں حامیۃ بہتی ہوئی تسقى پلائے جائیں گے من عین چشموں سے آنیۃ کھولتے ہوئے لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے طعام کھانا الا مگر یہ کہ من ضریع خاردار گھاس سے لا یسمن نہ موٹا کرے گی ولا یغنی اور نہ بے پرواہ کرے گی من جوع بھوک سے. وجوہ کتنے ہی چہرے یوم دن اس دن ناعمۃ تر و تازہ ہوں گے لسعیہا اپنی کوششوں سے راضیۃ خوش خوش ہوں گے فی جنۃ باغات میں ہوں گے عالیۃ بہت بلند لا تسمع نہیں سنیں گے فیہا اس میں لاغیۃ کوئی بیہودہ بکواس فیہا اس میں عین چشمے ہیں جاریۃ جاری رہنے والے بہتے ہوئے فیہا اس میں ہے سرر تخت بہت سارے مرفوعۃ اونچے اونچے واکواب اور گلاس ہیں جام ہیں پیالے ہیں موضوعۃ چنے ہوئے ونمارق اور غالیچے ہیں مصفوفۃ برابر بچھے ہوئے وزرابی اور گدے ہیں مبثوثۃ بکھرے ہوئے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ غاشیہ ہماری شروع ہو گئی ہے اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور 26 اس کی آیات ہیں. یہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 16 تک کا آپ کے سامنے لفظی ترجمہ بیان کیا ہے. اور جیسا کہ سورہ اعلیٰ کے شروع کے اندر میں نے بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی. اللہ رب العزت نے مکے میں جو صورتیں نازل کی ہیں ان کے اندر یعنی جو ہمارے بڑے عقائد ہیں مسلمانوں کے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے. تھوڑا سا میں بھائیوں کو توجہ دلا دوں ان کے موبائل سائلنٹ نہیں ہو اپنے موبائل سائلنٹ نکل دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو یعنی کان لگا کرو خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ قرآن کے لیے ہدایت بھی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور آدمی ادھر ادھر توجہ کرے. یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ جتنی بھی صورتیں مکے کے اندر نازل ہوئی اس کے اندر بڑے بڑے عقائد کا ذکر ہے. اور الحمدللہ جیسے سورہ اعلیٰ ختم ہوئی جن بھائی جو ڈیلی کے سننے والے ہیں ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ اللہ کی توفیق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. دین جو نازل ہوا وہ
نازل ہونے کا ایک مقصد اپنے ساتھ لے کر آیا، اور وہ یہ کہ انسان جو عبادت کے لیے تخلیق ہوا اس کو پتہ لگ جائے کہ عبادت کیا ہے. پھر جبکہ یہ پتہ ہے کہ انسان کی تخلیق اور یہ دنیا دونوں ہی ناپائیدار ہیں، یعنی کہ یہ ہوگا کہ آخرکار دونوں کو زوال ہو جائے گا اور دونوں ہی ختم کیے جائیں گے، اور انسان یہاں سے نکالے جائیں گے، اور نکالے جانے کے بعد ان کا ایک فیصلہ ہونا ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ جہنم کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے. فیصلے کا دن جو آئے گا وہ سب کو پتا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اس کے بارے میں سب کو پتا ہے. ہندو ہو اسے بھی پتا ہے، یہودی ہو اسے بھی پتا ہے، عیسائی ہے اسے بھی پتا ہے. دنیا کے اندر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، ان کے مذہب کے اندر آخرت کا عقیدہ موجود ہے. نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن عقیدہ وہی ہوتا ہے جو اسلام نے بیان کرا. ٹھیک ہے. اب ایک بات بڑی غور طلب، اگر ہم دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر الکبیر کے نام سے انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، اور ایک بڑی ہی عالیشان بات انہوں نے یہ پورا غاشیے کی تفسیر کے اندر خصوصاً یہ جو آیتیں شروع سے پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر کے ابتدا کے اندر انہوں نے بات کی ہے. بڑی دل لگتی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر حیرانگی ہے کہ جو آخرت کے بارے میں جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. سمجھ میں نہیں آتا وہ آخرت کو کیا جانتا ہے. اگر ہم غور کریں بڑی بات ہے کہ انہوں نے یعنی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ کہتا ہوں میں آخرت کو جانتا ہوں کہ آخرت کیا چیز ہے، اور پھر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ کیا جانتا ہے آخرت؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتا آخرت ہے کیا. اب یہاں اللہ رب العزت کی بات فرمائی حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس ڈھانپ دینے والے دن کی خبر آئی ہے؟ ڈھانپ دینے والا دن کیا ہے؟ مثلا ڈھانپ دینے والا دن یہ ہے کہ جس دن آپ کو پریشانیاں ہولناکیاں آزمائشیں تکلیفیں عذاب آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، ڈھانپ لیں گے. بھائی تھوڑا آگے ہو جائے، تھوڑا آگے. اب جب وہ آپ کو ڈھانپ لیں گے، اور آج ایسا ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک کوئی نہ کوئی پناہ تو اس کی موجود ہے. دونوں کو تو پناہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سپورٹ تو ہے اس کی، کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے کہ جو اس کو سپورٹ دیتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن بچے سے لے کر بوڑھے تک کیفیت یہ ہے کہ کوئی کسی کو پہچاننے والا. وہ آج جنہوں نے دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے حرام حلال کی تمیز چھوڑی ہے اور دنیاوی جذبات رشتے اور محبتوں کے نام پر اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو انہوں نے راضی کیا ہے. اللہ کو راضی کرنے کی کوئی کوششیں انہوں نے نہیں کی. کل قیامت کے دن وہ انہیں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوڑتے ہوئے گھومتے ہیں برسوں تک، اور کوئی بھی کسی کو نظر اٹھا کر بھی دیکھتا. ماں بیٹے کو نہیں دیکھتی، بیٹا ماں کو نہیں دیکھتا، حالانکہ دنیا کا سب سے خالص رشتہ ماں بیٹے کا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ماں کو یہ ضرورت نہیں ہے وہ بیٹے کی طرف دیکھے اور بیٹے کو ضرورت ہے ماں کی طرف. چلو یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ جن کے پاس جنہوں نے عمل نہیں کیے تھے، جو یعنی کہ عمل سے بے پہرا تھے. لیکن اب دیکھیں اللہ نے فرمایا وجوہ یوم خاشعۃ، وہ جو دن آخرت کا ہے اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، عاجز ہوں گے. اب وہ تو ذلیل اور عاجز چہرے جو ہیں جو اس دن ذلیل اور عاجز ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کرتے ہیں فرمایا عاملۃ ناصبۃ، عاملۃ ہوں گے عمل کرنے والے. نہیں سمجھے نا؟ ابھی تک ہم کن کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ ابھی تک ہم کن کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ ان لوگوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے جو دنیا میں آخرت کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے عمل نہیں کیے کہ کل قیامت کے دن مال کام نہیں آنا، رشتے داریاں کام نہیں آنی، اولادیں کام نہیں آنی. کیا کام آئے گا؟ نیک اعمال کام آئیں گے. یہ ہے نا بات. تو اب دیکھیں کتنی غور طلب بات ہے کہ اللہ نے فرمایا اس دن جو ذلیل ہونے والے چہرے ہیں ان میں بعض کون سے ہوں گے؟ عاملۃ، عمل کرنا لے لو. اپنے دورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دورہ خلافت کے اندر ایک چرچ کے باہر سے گزر ہوا ہے، چرچ کے باہر رک گئے اور سے چرچ کو دیکھتے رہے اور سے. تھوڑی دیر بعد دیکھا پادری صاحب باہر آ رہے تھے، علامہ صاحب باہر آ رہے تھے. اس کو قریب بلایا تو اس کا نام پوچھا، اس کا منصب پوچھا، منصب جس کا منصب ہے نا وہ پوچھا. جب منصب بتا دیا اس نے عمر رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو. ساتھیوں نے پوچھا کہ جناب آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آیتیں پڑھیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. ایمان کا دعوے دار بھی ہے، کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں. عمل دیکھو کس طرح کرتا ہے. پادری بنا ہوا ہے، پادریوں کا پتہ ہے نا آپ کو کیا کہتے تھے، خیر سے باہر میں نکلتے ہوئے اور رات دن عبادت کر رہے ہوتے. اور جس میں اگر وہ راہب وہ سینٹ، عیسائی میں ہوتا نا سینٹ، اگر وہ سینٹ ہے
تو پھر تو بڑے گا کہ شادی تک نہیں کرے گا، شادی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر شادی کر لی تو کچھ تو دنیا داری آدمی کو کرنی پڑ جاتی ہے نا، اتنا شادی بھی نہیں کرنی کہ دنیا داری کتنی بھی دنیا داری کرنی پڑتی. لیکن عمر رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں اس سے دیکھ کے کیا کہ دیکھو کتنے سخت عمل کر رہا ہے لیکن جائے گا کدھر؟ جائے گا کہاں؟ جہنم میں. وجہ کیا بنی؟ اس کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ اصل میں یہ بنی اللہ کا بندہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں، اپنے دانش میں، اپنے علماء کی تقلید میں، جو ان کے علماء تھے، ان کے بڑے پادری تھے، ان کی تقلید میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر دھوکہ دیا گیا، اور جو جھوٹی تعلیمات تھیں، جھوٹے عقائد اور جھوٹے نظریات تھے، اس پیروی کے اندر آج یہ اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار اور متقی پرہیزگار سمجھ گا، لیکن کل قیامت کے دن یہی عبادتیں کرتا ہوا آئے گا اور کیفیت کیا ہوگی؟ ذلیل ہو رہا ہوگا اور آخر میں کہا جائے گا. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا فیصلہ کریں. ہم اہل سنت مسلمان ہونا تو دور کے بعد ہم مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، ہماری اتنی ضرورت ہے، ہم بڑے اطمینان سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو اہل سنت ہیں. اب جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اہل سنت کے معنی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا، یعنی اتنا مانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اتنا زیادہ کہ آپ ہی کے طریقے پر عمل کرتا ہے. ورنہ آپ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ماننے کی بات ہو تو کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا انکار کرتا ہو؟ آپ یقین کریں دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں. ہمارے پاس اپنے پاس ادھر لائبریری کے اندر سوامی لکشمن پرساد ہندو پنڈت ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتاب لکھی ہے عرب کا چاند، اور باقاعدہ اس کے مقدمے کے اندر اس کو یہ بات کی ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر کوئی انتہائی بہترین اور مکمل انسان گزرا ہے تو جس کی شخصیت کے اندر انسانی اعتبار سے کوئی کمی بھی موجود نہیں تھی تو وہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اور آپ کے طریقے کا بظاہر وہ انکاری نظر نہیں آتا، بظاہر نظر آتا. اسی طرح کوئی عیسائی کوئی یہودی، آج تک آپ کو کوئی ایسا ملا ہے کہ جو یہ بولتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا طریقہ اگر بتا دیا تو لوگوں کے دانت توڑ دیے؟ استنجا سے لے کر پوری دنیا کو حکومت کرنے تک کا جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، آج تک ہمیں تو کوئی ایسا ہے کتاب نہیں ملا جس نے آپ کے طریقے میں انسانیت کا نقصان بتایا. ابھی جنت جہنم کی بات نہیں کر رہے، بتایا نہیں. اب ذرا غور کریں اس بات. ارے بھائی وہ مانتا ہے، ہم مانتے ہیں، تو اس کو ہمارے ماننے میں فرق کیا ہے؟ باوجود اس کو وہ مانتا ہے گھڑی عیسائی ہے، جہنمی ہے، باوجود اس کے ہم مانتے ہیں اور ایسا مانتے ہیں کہ اہل سنت بھی اپنے آپ کو بڑے مزے سے کریں. پھر کیا ایسی بات ہے وہ جہنمی اور ہم اپنی جنتی؟ مان کو بھی رہے، مان ہم بھی رہے، لیکن ایک بات کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا وہ یہ مان کر عمل نہیں کرنا. وہ مان بھی رہا ہے تو عمل کر رہا، عمل نہیں کر رہا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ مان کر جب وہ عمل نہیں کر رہا تو جنت میں جائے گا. ایمانداری سے ایک بات بتائیں، مان کر اگر ہم عمل نہیں کریں جنت میں جائیں گے؟ جب سنت کو مانتے بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مانتے بھی ہیں لیکن عمل کرتے عمل نہیں کرتے. جب عمل نہیں کرتے نتیجے میں یہ گمان رکھیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ ہی یوم ذن خاشعہ ہاں میں نے سننا کہ یہ عمل کرنے والے مشقت اٹھانے والے لوگ ہوں گے لیکن اس دن ان کے چہرے ذلیل و خوار ہوں. بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک آدمی، مثال کے طور پہ چھوٹی سی ہندوؤں کا یاترا دیکھیے، ہندوؤں کی یاترا جو کرتے ہیں ہندو، آپ دیکھیں تقریباً کوئی 1 مہینہ 10 دن کے 40 دن یا 42 دن اتنی کی ہوتی ہے، ہو جاتا ہے اتنے دن کے ہوتی ہے. اس کے اندر وہ گھر سے نکلتے ہیں اور کھانے پینے کا سامان وہ اپنے ساتھ گھر سے اٹھاتے ہیں اور 1 یا 2 پوشاک کپڑے ایک دو ساتھ لیتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کے نکلتے ہیں. جس مقام پر جا کر ان کے پیر تھکیں گے، جس مقام پر جا کر پیدل چلتے ہیں، سواریوں پر نہیں چلتے، پیدل چلتے، اور جس مقام پر جا کر ان کے پیر تھکیں گے وہاں رک کر وہ پانی پیئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، پانی پیئیں گے، پھر سفر شروع کریں گے. پھر جس مقام پر جا کر ان کے پیر تھکیں گے اب وہاں وہ کھانا کھائیں گے، جہاں سے ان کا دوسرا روزہ شروع ہوگا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یوں باقاعدہ وہ ان کے جو مقدس مقامات ہیں اس میں سے بعض سرنگیں ہیں، وہ پتھریلے پہاڑ ہیں،
یعنی جب وہ 40واں دن مکمل ہو گیا وہ اپنے بڑے مندر، وہ بڑی جو ان کی جو بڑے مندر وہ عبادت خانہ جو بنا ہو وہاں تک وہ پہنچتے تو بعض تو عورتیں اور مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے پیروں میں چھالے ہو چکے ہوتے ہیں، پیر زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ جو کپڑے انہوں نے اپنے ساتھوں میں لے کے گئے ہوتے ہیں ان کے پھاڑ کے انہوں نے پٹیاں وہ اپنے ان زخموں پہ پیروں کے باندھ رکھی اور لکڑیوں ان کے ہاتھوں میں آ چکی ہوتی ہے۔ جوان لوگوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لکڑیاں لے لی ہوتی ہیں سہاروں کے لیے اور اس پہ وہ جو مالا جو وہ کرتے ہیں وہ باندھ رکھی۔ اب 40 دن کی اتنی مشقت ڈھاٹے کہ جس میں انہوں نے بہت کم کھایا ہوگا، مسلسل روزے سے رہے ہوں گے، انہوں نے اپنے حساب سے عبادتیں کی ہوں گی اور وہ اتنی مشقتیں اٹھا کر جب وہ 41ویں دن آ کر ان سے ملتے کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا، السلام علیکم، جگہ سبزار کا لگے تو گھر چلے تو وہ یہ اب سوچیں کہ وہ اس وقت اس سے ضمیر پر کیا گزرے کہ میں اتنی مشقت لا کے اتنی پریشانی لا کے ہوں، تمہیں ایک جملے کے اندر میری ساری باتیں آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سوچیں اس بات کو، ہم یہ ضرورت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوئی کہ جس آدمی نے اتنی مشقت اٹھائی اس کو ہم نے ایک جملے کے اندر کہہ دیا کہ ساری تیری بات پہ خراب، یہ ہمیں ضرورت کیسے آئی؟ یہ ضرورت صرف اس بات پر آئی، ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ دلائل کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی کام نہیں کرے گا نا، عمل تو کر رہا ہے کتنا ہی اچھا کر رہا ہے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی فرمانبرداری کرو، اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو۔ پتہ لگا اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری میں اگر عمل نہ ہو تو کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوتا کیا ہے، برباد ضائع ہی ہوتا، وقت برباد ہوا اس میں، پیسہ برباد ہوا اس میں، جان لگی اس میں، لیکن کو فائدہ ہوا منہ پہ مار دیا جاتا۔ یہ سیم یہی چیز اگر ہم کریں دین کے نام پر کوئی عمل ایسا کریں جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو کیا وہ عمل اللہ کے قبول ہوگا؟ پھر جو عمل کر رہے ہیں اس میں ایسے حاصل ہو جائے کہ پتہ بھی ہو کہ اس میں یہ بات سنت ہے تو ایسا کرنا چاہیے اور پھر نہ کریں تو قبول ہوگا اللہ کیا؟ نہیں ہوگا۔ پھر یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے میرے بھائی کہ اللہ کی فرما برداری کس بات میں ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے، نہیں سمجھے؟ وہ جس کو خشوع کہتے ہیں، وہ جس کو عاجزی کہتے ہیں، وہ جسے عبادت کہتے ہیں، یہ میرا تمہارا ضمیر فیصلہ کرے گا، میری تمہاری عقل فیصلہ کرے گی، میرے تمہارے باپ دادا فیصلہ کریں گے، میرے تمہارے مذہب کے پادری علامہ سے فیصلہ کریں گے، یہ اللہ بتائے گا۔ اللہ بتائے گا نا کہ وہ کون سی بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، یہ تو اللہ بتائے گا نا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کس کو بتایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رسول بنایا، آپ پر وحی اتاری صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کون سی بات میں اللہ کی رضا ہے اور کون سی بات میں اللہ کی ناراضگی۔ اب سوچیں ایک آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، معمولی سی بات بتا رہا ہوں، بظاہر بہت معمولی بات ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اگر بظاہر دیکھیں تو ایسے ایک آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، وہ اس وقت کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں جب اس کو تیز پیشاب لگا، کیفیت دیکھیں کیا ہوتی ہے، آدمی کو تیز پیشاب لگتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ اس کو کیا ہوتی ہے اس کی کیفیت۔ لیکن اب اس انتہائی مجبوری میں، انتہائی تکلیف میں جب ایک آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو اس نے اس مجبوری میں بلایا کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو پیشاب کھڑے ہو کر کرنا، بیٹھ کے کرنا، اس میں بلایا کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بلایا۔ اب بظاہر وہ پیشاب کر آ گیا، بتائیے پیشاب بیٹھ کر کرتا تو صحیح کرتا، کھڑے ہو کر کیا حرام کام کر کیا؟ معمولی سی بات ہے نا، بظاہر دیکھیں دن میں 2 ٹائم تو بندے کے ساتھ ہوتا ہی، دن میں 2 ٹائم تو ایک صحت مند آدمی کو پیشاب آتے ہی۔ اب سوچیں کہ اگر وہ ایک دفعہ میں دن میں حرام کام اس نے کر لیا، آپ سے دن میں ایک حرام کام فرض ہو گیا، جس کی توبہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کی توبہ؟ یہ توبہ اس کی توبہ یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے اللہ کو نہ نظر آئے، کبھی بھی، یہ ہے اس کی توبہ۔ تو اب آپ اس کا اندازہ کریں، یہ کسی بھی سنت کا جو معاملہ ہے، ہم
خود اپنے گریبانوں میں جھانک سکتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے یہ سنت، اور ہم نے اس کی طاقت بھی ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں ہمارے ساتھ کل قیامت کے دن کیا ہو۔ اب ضرورت ہے اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا ہے، وہ اضافہ یہ ہے ہمیں ایک اور بات بھی متکبر کرتی ہے، ایک اور بات بھی ہمارے اندر گھمنڈ لے کر آتی ہے، اور وہ بات کیا، ہم میں سے بعض بالکل جاہل جج قسم کے لوگ، ایسے لوگ کہ جن کو ٹکے کا برابر بھی نہ دین کے بارے پتہ نہ اللہ کے، نہ ان کو آخرت کے بارے میں کوئی صحیح معنوں میں پتہ ہے، بڑے اطمینان کی بات کہہ دیا کرتے ہیں بھائی بات یہ ہے ہم تو سرکار کی امت ہیں۔ اب اگر جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصہ عذاب ہوگا، اس کے بعد نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ہم پیچھے سورہ اعلیٰ کے اندر پڑھ کے آ چکا، اللہ رب العزت نے فرمایا تذکر ان نفعت الذکر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں ہر اس آدمی کو جسے نصیحت فائدہ دے، جسے نصیحت سے فائدہ دے، وہ ہے یتجنبها الاشقی، ہر بدبخت آدمی، جو بدبخت آدمی ہوگا نا، بدنصیب آدمی، وہی آپ کی نصیحت کو اٹھا کر پیچھے پھینکے گا۔ کس کو اللہ نے بدنصیب کہا ہے؟ سمجھے نہیں ہم بات، کس اللہ نے بدنصیب کہا؟ بدنصیب اللہ نے اس آدمی کو نہیں کہا جو غریب ہے، بدنصیب اللہ نے اس آدمی کو نہیں کہا جو معذور ہے، بدنصیب اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ تجنبها الاشقی، اشقی بدنصیب کون ہے؟ وہ ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو اٹھا کر اس پیچھے پھینکے، الذی یصلی النار الکبری، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے جہنم میں جانے کی تیاری کی ہے۔ چھوٹی بات ہے، ملے گا آپ کو اتنا ضرورت مند آدمی تو دنیا میں کس چیز کی تیاری کرتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ ہے منہ سے سنا ہے کبھی کسی آدمی سے کہ جو یہ کہہ رہا ہوں میں تو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں؟ سنا ہے منہ سے کسی آدمی سے؟ نہیں نا۔ لیکن دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، وہ جو آپ کی نصیحت کو اٹھا کر سمجھتا ہے کوئی بات نہیں ہے، میں اس کے علاوہ بھی کچھ کر لوں گا جو میرے دل میں آ رہا ہے تو چلے گا، پھر بھی جنت مل ہی جائے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایسا آدمی کہاں کی تیاری کر رہا ہے؟ جہنم کی باقاعدہ تیاری کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ وہاں پہنچے گا تو ایسی جگہ پہنچے گا جہاں اس کو موت آئے گی نہ ہی زندگی۔ کل میں نے پورا تفصیل میں بتایا تھا کہ اس کو نہ تو وہاں پر موت آئے گی نہ ہی زندگی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ باقاعدہ ایک لائن لگی ہے، اللہ عادل ہے ظالم؟ اللہ تو عادل ہے نا، نعوذ باللہ اللہ ظالم نہیں، ایک لائن لگی ہے، ایک لائن صحیح ہے جنتیوں کی، ایک لائن لگی۔ اب جنتیوں کی لائن میں بلال کھڑے ہوئے، بلال رضی اللہ عنہ جنتیوں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہے بھائی، اس لیے کھڑے ہوئے جنتیوں کی لائن میں کہ کسی وقت میں دنیا میں انہوں نے ایک اللہ کی سربلندی کے لیے مارے کھائی، صبح سے لے کر رات تک مارے کھاتے تھے، روڈ پر گھسیٹے جاتے تھے، ان کو نماز پڑھنے پہ مارا جاتا تھا، انہیں روزہ رکھنے پہ مارا جاتا تھا۔ صرف اس بیچارے کا قصور یہ تھا یہ اپنے زمانے میں تیسرا چوتھا مسلمان تھا اور مسلمانوں کا کوئی مدد کرنے والا پرکھانے آیا، اور یہ بیچارہ پیٹا جاتا تھا خوب، یہ پٹتا رہتا تھا مگر کلمہ کفر زبان سے نکالتا تھا، یہ پٹتا رہتا تھا مگر عمل کرنا چھوڑتا تھا۔ فی الحال لائن میں لگے ہوئے، اور لائن میں آ کے لگتا ہے ایک ایسا آدمی کہ جو آزاد ملک کے اندر رہتا تھا، آزاد اسلامی ملک کے اندر رہتا تھا، جہاں مسجدیں بالکل آباد تھی، نماز پڑھنے کے لیے ہر وقت مائک آن تھا، مائک پر اذان کی آواز کان میں آتی تھی، گھڑی دیکھنے کی ٹینشن نہیں ہے، اذان کی آواز خود کان میں آ جائے گی، آرام سے جا کے 15 منٹ بعد جماعت سے نماز تک پڑھ سکتا تھا، لیکن جا کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، زکات نہیں دیتا تھا، حج نہیں کرتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہو یہ بھی اس لائن میں آ کے لگے گا؟ اب اگر لگ جائے گا، بلال رضی اللہ عنہ بھی جنت میں جا رہے ہیں، یہ بھی جنت میں جا رہا ہے، جس نے یاسی میں دنیا داری کرتا رہا، کوئی دین کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تو آخرت کی اس کو فکر تھی نہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس کو فکر تھی نہیں، اس نے اپنے متا کو دیکھا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو دیکھا، اس نے اپنے رشتے داروں کو دیکھا، یہ اپنے کچھ جو ہے نا ایک تہذیب، اپنے کلچر، اپنے علاقے، اپنے محلے ان کو دیکھتا رہا، یہ دیکھتا رہا اپنے فرقے کو، یہ دیکھتا رہا اپنے مذہب کو، نتیجے میں کیا ہوا؟ آگے یہ بھی اس لائن کے اندر لگے گا اور یہ بھی سب جنت میں جانے لگا۔ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، اگر بلال اللہ سے یہ کہہ دیں اے اللہ میں نے تکلیفیں پریشانیاں اٹھائی، تیرے دین کے لیے اتنے مشقت اٹھائی، جب جا کر میں جنت کی لائن میں لگ پایا ہوں، اور یہ آدمی کچھ نہ کر کے رہا تو سکون اور یعنی کہ آسائش ہے برت کے، یہ بھی آ کر اس لائن میں لگ جائے، اے اللہ پھر تو تم نے میرے ساتھ ظلم کر دیا۔ اللہ کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سوچے بسے
تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بات ہو جائے جس سے اللہ کی شان میں عیب آئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسا آدمی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا کہ جو ایمان کا دعویٰ بھی کرے لیکن دین پر عمل، جو یہ دعویٰ بھی کرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حامل ہوں، میں اہل سنت ہوں، لیکن پھر بھی سنت پر عمل نہ کرے، وہ جنت میں جاتا؟ وہ جنت میں نہیں جاتا. یہی وجہ ہے صحیح بخاری کتاب القدر کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا انتظار کروں گا. حوض کوثر کے بارے میں پتا آپ لوگوں کو؟ حوض کوثر کے بارے میں پتا بھائی؟ میرے خیال میں پورا کوثر آئے گی جبھی پتہ لگے گا. حوض کوثر کے بارے میں پتا ہے بھائیوں کو؟ سارے سناٹا. یہ تو مسئلہ ہے نا ہمارا، ہمیں پتہ ہی نہیں اپنے دین کے بارے میں، پکی ہی نہیں پتہ دین میں. پھر بھی مسلمان ہیں ہم بڑے مزے دوسروں کو آخر بنانے میں لگے رہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے، سمجھے گا. ہم پہلے پڑھ کے 29 پارے میں، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ انشقاق 30 پارے میں، اور اس سے پہلے 29 پارے میں اس بات کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال لمبا ہے. کتنا لمبا دن ہے؟ یعنی دنیا بھی آپ کا جو ٹائم گزرتا ہے اس میں جو 50,000 سال گزرے اتنا لمبا ایک دن ہے قیامت کا. پہلے قرآن 29 پارے میں آیت گزر گئی. اب اس 50,000 سال لمبے دن کے اندر کیفیت یہ ہے کہ سورج اور زمین آمنے سامنے ہو چکی ہے. بیچ میں آپ سے ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں سورج آپ کے سامنے سے ہٹ جائے اور کسی رات اور اندھیرے کا منہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو سورج بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، نتیجے میں کیفیت آپ کی یہ ہوگی کہ آج جب ہم سورج کے سامنے گرمی کے دنوں میں ابھی ہمارے اوپر سے جون جولائی گزر کے گیا ہے، ہم بھائی اگر سوچیں تو ہمیں انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ باقاعدہ سورج ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اگر ہم آدھے گھنٹے روڈ کے اوپر اس کے سامنے کھڑے رہے تو ہم پانی مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ پانی پلاتے، پیاس لگے، حالت بری ہو. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک حساب کتاب نہیں ہو جاتا کسی کو کوئی بھی سہولت ملے گی. 50,000 سال لمبا دن. اب فرمایا کہ یعنی حوض کوثر یعنی فرمایا میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں میرے پاس حوض پہ لایا جائے گا. یعنی امت کو کیا فرمایا؟ امت کدھر لائی جائے گی؟ اور وسلم کی آپ کے حوض پر لائی جائے گی. اور فرمایا میرے اس حوض کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ جو اس میں سے پانی پی لے گا اس کا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حوض کوثر کی فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت. اب آپ ذرا سمجھیں، ہر وہ آدمی جو اس دن کی پیاس سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے فرسٹ اسٹیج کلیئر کرے. فرسٹ اسٹیج ہے حوض کوثر پہ پہنچنا. لیکن اب یہ بات بڑی غور طلب ہے، صحیح بخاری کتاب القدر کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ تم لوگوں کا انتظار کروں گا. میرے سامنے سے ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ گزر رہی ہے. پھر میری امت آئے گی، میں اس کو پہچان لوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں دیکھا، ہمیں آپ ضرور پہچان لیں گے، لیکن اب آپ کی امت تو قیامت تک رہنی ہے. بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی اور رسول تو ہے نہیں، اور آپ ہی کی امت اب کب تک ہے؟ قیامت تک. فرمایا کہ آپ کی امت تو قیامت تک آنی ہے، کیسے پہچانیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن میری امت کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں. یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی جلاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، جو وضو کے اندر ہمارے یہ ساری جگہ اس دن چمک رہی ہوں. تو اس کا پہچان ہوگی یہ کون ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے. اب سمجھے گا ذرا میری بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میرے سامنے سے امتیں گزار جائیں گی، پھر میری امت آئے گی، میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ ایسے پہچانوں گا. اب ذرا سمجھے گا بات، یعنی آپ کی امت کی پہچان ہوگی تو اسے آپ کے پاس حوض پہ بھیجا جائے گا. پہچان چاہیے اس کی کہ اس کے وضو کے آدھا چمک رہے ہوں گے. اب ذرا سمجھے اس بات کو. ہمارا سلسلہ ایسا ہے کہ ہم فی الحال رضی اللہ عنہ والی سیرت و کردار تو رکھتے نہیں. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے معراج کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلال رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے پوچھا بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے میرے جنت کے اندر تیرے قدموں کی آواز سنی؟ ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اور تو کچھ ذہن میں نہیں پڑتا یاد، اتنا ضرور ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے پہلی فرصت میں وضو کرتا ہوں اور تحیۃ الوضو یعنی وضو کے 2 نفل پڑھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو چلتا دنیا میں تیرے قدموں کے بعد. اب وہ والی سیرت و کردار ہمارے تو ہوتے نہیں.
کہ یہ ہمارا وضو ٹوٹے، یہ وضو کر لیں، ہمیشہ باوضو رہے، پاک رہے، ناپاک کبھی نہ ہو، بغیر وضو کبھی نہ ہو، ایسا تو ہمارا سلسلہ نہیں ہے. اور اس پہ سونے کا سہاگا یہ ہے کہ وضو بھی ہمارے ہاں عموماً وہ کرتا ہے جو نماز پڑھے. نماز کے لیے وہ وضو کرتا ہے نا، ویسے کہ ہمارے یہاں وضو نہیں سمجھے بات، بڑی اور طلب بات. اب جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہوگا وہ اتنا بھی وضو کرے گا، اور اب جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو وہ اتنا بھی جب وضو نہیں کرتا ہوگا تو اس حالت میں جب اس کی موت ہو گئی تو کیا وہ باوضو گیا ہے؟ کیا وہ وضو کرتا ہوا گیا تھا دنیا سے؟ اس کے آدھا چمکیں گے؟ جب اس کے آدھا نہیں چمکیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ آپ کی طرف بھیجا جائے گا تو وہ اس کی پہچان آپ کی امت میں ہو رہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، سیدھی سی بات ہے نا بھائی. اب دیکھیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب القدر میں حدیث ہے، ایک گروہ ایسا بھی آئے گا کہ جس کو میں پہچانوں گا یہ میرے امتی، لیکن ان کے اور میرے درمیان رکاوٹ کر دی جائے گی، دیوار حل کر دی جائے گی. میں کہوں گا اللہ یہ وہ میرے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ جواب کے اندر فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں نکالی تھی. آپ سمجھ لیں کہ بات ہے نئی نئی باتوں میں کھرے فہرست بات پتا ہے کیا؟ کھرے فہرست بات یہ ہے، آپ کو حیران بھی ہوگی. ابن بطہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کی کتاب ہے الابانۃ الکبریٰ، عقائد کے اوپر ساری احادیث انہوں نے جمع کی، 2 جلدوں میں بڑی عالیشان کتاب. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں دین اسلام کے اندر 300 ہجری کے بعد سب سے پہلی اور بھیانک بدعت جو ایجاد ہوئی ہے وہ یہ کہ ایمان کو صرف اقرار کا نام دیا جائے، اس سے عمل نہ کیا جائے. کیا مطلب؟ زبان سے آدمی کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن عمل میں ثابت نہ کرے. دین کے اندر سب سے پہلی بھیانک ترین بدعت یہ نکلی ہے. نہیں سمجھا کہ زبان سے کیا کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود ہو، لیکن کبھی عبادت کر کے ثابت نہیں کرتا کہ واقعی اللہ معبود ہے. زبان سے کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی بھی ان کی پیروی کر کے یہ ثابت نہیں کرتا کہ واقعی وہی اللہ کے رسول اس میں مانے. تو کہتے ہیں کہ دین کے اندر جو 300 ہجری تک دین مکمل طور سے، کبھی 300 ہجری تک تو کوئی فتنہ ہوا ہی نہیں نا مسلمانوں میں الحمدللہ. 300 ہجری کے بعد جو سب سے پہلی بڑی بھیانک بدعت نکلی اسلام میں نکلی ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ صرف کلمے کا اقرار کر لینا صرف مسلمان ہونا ہے، عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. بے شک جو ایمان لے کے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کیا پتہ لگا جنت کس کے لیے؟ صرف ایمان لانے والے کے لیے. جنت اس کے لیے جو ایمان لا کے نیک اعمال بھی کرے، اور اگر نیک اعمال نہیں کرے تو آپ خود سمجھدار ہیں. کلمے تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، کلمے تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، ڈراموں میں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا جنت میں جائیں گے؟ یقین کریں جنت میں لے کر جائے گی تو صرف سنت کی پیروی. یقین صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے بارے میں بتا رہے کہ جنتیوں کی پہچان کیا. اچھا بتانے کے دوران میں نا آپ نے ایک بات مطلب یعنی ایک صحابی پر اشارہ بھی کیا، دیکھو اس کو دیکھو یہ جنتی ہے. اچھا وہ پیچھے دیکھ آگے بڑھا اور اس میں اللہ کے رسول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بھی جنتی، فرمایا تو بھی جنتی. اب اس کے بعد پیچھے دیکھا تو سنگا اللہ کے رسول میں فرمایا کوشش کر، یہ تیرے سے بازی لے گئے، یہ دونوں تیرے سے بازی لے گئے، تو بھی کوشش کر. ٹھیک ہے. اور فرمایا یہ یاد رکھنا جو جس کو محبت کرے گا اس کے ساتھ جنت میں جائے گا، اس کے ساتھ جنت میں جائے گا. اب ایمانداری سے ایک بات سمجھ لیں، میں کہتا ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور میں جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں. اب سوال یہ ہے محبت کیا ہے کہ جو محب ہے یعنی جس سے محبت ہے اس کی پیروی کی جائے، جو اسے پسند ہے وہ اسے پسند ہو، جو اسے برا لگتا ہے وہ اسے برا لگتا ہے، جو وہ کرتا ہو وہ یہ کرے، جس سے وہ رکتا ہو اس سے یہ رک جائے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے نہیں ہے، جس سے روکا ہے اس سے رکتے نہیں ہے. پھر کہیں یہ زبان سے کہ ہم تو ان سے محبت کرتے اور جنت میں جائیں گے، جنت میں جائے گا. تو
اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن بہت سارے چہرے قلیل و خوار ہوں گے، حالانکہ کیسے ہوگی عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہوں گے، مشقت اٹھانے والے ہوں گے، لیکن کوئی فائدہ ہوگا؟ بلکہ انشاءاللہ ہفتے کو پڑھیں گے. آج ہم نے پڑھا حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. کیا تمہارے پاس ڈھانپنے والی کی بات پہنچی؟ کتنے ہی منہ اس دن ذلیل و عاجز ہوں گے، عمل کرنے والے اور مشقت اٹھانے والے. وما علینا الا البلاغ.